بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے روزہ۔ روزہ لغت میں کہتے ہیں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور روزے کے لیے عربی میں صوم کا لفظ آیا ہے، اور صوم کا معنی ہے رک جانا، ترک کرنا، باز رہنا۔ اسلام میں روزے کا مفہوم ہے کہ روزہ اسلام میں ایک بدنی عبادت ہے۔ عبادت کے ارادے سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جائز نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ روزے کی فرضیت کب ہوئی؟ کہتے ہیں ہجرت مدینہ کے 1.5 سال بعد 10 شعبان 2 ہجری کو روزہ جو ہے وہ فرض ہو گیا۔ روزہ قرآن پاک سے اس کی اہمیت ہے کہ روزہ بھی اہم رکن ہے اسلام کا، اور اس کی بڑی جو ہے وہ اہمیت ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر سے بیان کیا گیا کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا جس طرح تم سے پہلی لوگوں پہ فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوسری آیت قرآن پاک کی ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو تم میں اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ تو قرآن پاک کے اندر روزے کو ایک فرض عبادت جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا نزول بھی جو ہے وہ رمضان سے ثابت ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب قرآن پاک کو جو ہے وہ نازل فرمایا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اب کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے روزہ پہلی امتوں کے لیے بھی بیان فرمایا کہ روزہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام امتوں پہ، عیسائی، یہودی وغیرہ پہ بھی روزے کو جو ہے وہ فرض تھا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ روزہ جو ہے وہ فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار جو ہے وہ بن جاؤ۔ تو اس آیت قرآنیہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ روزہ امت محمدیہ سے پہلی امتوں کے اوپر بھی جو ہے وہ روزے کی فرضیت تھی۔ اب اس کے بعد قرآن پاک نے کہا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ روزے کا بنیادی مقصد قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر انسان کو نیکی کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے اور گناہوں سے جو ہے وہ بچاتا ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف جو ہے وہ رغبت کرتی، اور روزے میں بھی یہی مقصد ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار جو ہے وہ بن جاؤ۔ تو روزے کو قرآن پاک نے جو ہے وہ بیان کیا کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ قرآن پاک کا نزول بھی رمضان میں ہوا، اور روزہ جو ہے وہ پہلی امتوں میں بھی تھا۔ روزے سے مقصد ہے تقوی کا حصول، اور تقوی کی تعریف بھی جو ہے وہ کر دی گئی۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ روزے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی جو ہے وہ ثابت کیا گیا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ روزے کا ثواب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر جو ہے وہ دوں گا۔ اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنا اجر دے گی؟ انسان کے تمام حساب وہاں پہ رک جاتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ اپنا
اس نیک بندے کے نامہ یا مال کے اندر روزے کا اجر و ثواب جو ہے وہ لکھیں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس سے صرف روزہ دار ہی جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بلکہ روزہ دار کے لیے ہر روز جنت کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ سجاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب روزے کا لغوی معنی ہو گیا، اصطلاحی تعریف ہو گئی، روزے کی جو ہے وہ فرضیت بھی بیان کر دی اور روزے کی اہمیت قرآن پاک سے، حدیث مبارکہ سے، اب کہتے ہیں کہ جب بندہ اس طریقے سے روزہ رکھے گا تو اس سے انسانی زندگی پہ کون سے عوامل اثر انداز ہوں گے، یا روزہ رکھنے سے انسان کو کون کون سے جو ہیں وہ فائدے حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے جو ہے وہ نجات پا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ گناہوں کے خلاف جو ہے وہ ڈھال ہے، کہ جب ایک انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پہ قابو رکھتا ہے تو دیگر برائی اخلاقی برائیوں سے بھی جو ہے وہ باز رہتا ہے، تو اکثر وقت عبادت اور نیک کاموں میں گزارتا ہے، تو اس کی طبیعت میں نیکی کا شوق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور بدی سے جو ہے وہ نفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح روزہ جو ہے وہ گناہوں سے اس کو نجات کا، اس سے روزہ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا جو ہے وہ ایک طریقہ دے دیتا ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ روزے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تقویٰ کے حصول اس کو جو ہے وہ ہو جائے گا، اور اس کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کو تقویٰ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا، اور تقویٰ وہی ہے کہ جو انسان کو برائیوں سے دور کرتی ہے اور نیکیوں کی طرف جو ہے وہ راغب پر۔ تقویٰ اسی دلی کیفیت کا جو ہے وہ نام ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے انسان کو ضبط نفس کا بھی جو ہے وہ ذریعہ دیتا ہے، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جس سے شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے جو ہے وہ مقابلہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ روزہ دار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، اور دوسرے عادل بادشاہ کی، اور تیسرے مظلوم کی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ روزے کا ایک فائدہ حاصل ہوگا کہ شفاعت کا ذریعہ روزہ اس کا جو ہے وہ بن جائے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر ہمدردی کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کو مواسات یعنی غم خواری کا مہینہ جو ہے وہ قرار دیا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے پابندی وقت کا بھی جو ہے وہ درس دیتا ہے، کہ اس سے ذریعے انسان کو اپنے تمام کاموں کے اندر پابندی جو ہے وہ کرنی آ جاتی ہے۔ روزہ قناعت کا ذریعہ بھی جو ہے وہ بنتا ہے، جسمانی صحت کا بھی ذریعہ جو ہے وہ روزے جو ہے وہ بنتا ہے، کہ 1 مہینے تک دن کے بڑے حصے میں معدے کا خالی رہنا صحت کے لیے بڑا جو ہے وہ مفید ہے، اور روزہ رکھ کر انسان بہت سی بیماریوں سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ رکھو صحت مند جو ہے وہ رہو گے۔ تو روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہو جاتی ہے، کیونکہ روزہ دار صبح سحری کھانے کے لیے جلدی اٹھتا ہے، اور 1 مہینے کی مسلسل عادت اسے باقی وقتوں میں بھی جو ہے اس کو صبح جلدی بیدار کرنے کا جو ہے وہ عادی بنا دیتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس میں جو ہے وہ برکت ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ روزے کا ثواب بھی جو ہے وہ بہت زیادہ، اور روزہ جو ہے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی جو ہے وہ بنتا ہے۔ آپس میں باہمی اتحاد کا ذریعہ بھی جو ہے وہ روزے کو قرار دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ روزہ اتحاد کے بغیر قوموں کا ترقی کرنا ناممکن ہے۔ روزہ اگرچہ انفرادی عمل ہے، مگر ایک ہی وقت میں پوری اسلامی دنیا کا
ایک ہی طرح کی عبادت میں مصروف رہنا باہمی اتحاد و یگانت کا فروغ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور اس طرح کہتے ہیں کہ روزے سے انسان کو یہ تمام فوائد اس وقت حاصل ہوں گے جب انسان روزے کو فرض حکم سمجھ کے اپنے لیے جو ہے وہ ادا کرے، کہ رمضان کے چند ایک دنوں کے اندر، یعنی تقریباً گنتی کے 30 دنوں کے اندر اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچا کر اور اللہ کے حضور جو ہے وہ عبادت کے لیے حاضر کر کر روزہ رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام روزے کے فوائد و ثمرات جو ہیں وہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔